ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله وما نحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے آپ سورہ بقرہ کا درس خلاصہ سن رہے ہیں. پہلا پارہ ختم ہونے والا ہے. تو پیچھے بات ہوئی تھی کہ یہود نصارہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ حق وہ ہے جس پر ہم ہیں. یہودی کہتے تھے حق وہ ہے جو ہمارے پاس ہے. نصارہ کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے حق وہ ہے جو ہمارے پاس ہے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ چونکہ ابراہیم حق پر تھا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حق کا علمبردار قرار دیا تو ہم ابراہیمی ہیں لہذا ہم حق پر. تو بات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کا بیت اللہ شریف تعمیر کرنا اور اللہ سے دعائیں کرنا اس آنے والے رسول کے لیے. تو یہ لائن ہے حق کی جو ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہوئی محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو اس کے پیروکار ہوں گے وہ حق. تو اب حق کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. پیروی کرو، پیچھے لگو اس چیز کے جو اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ کے علاوہ اور دوست بنا کے ان کی باتوں کو نہ اپناؤ، ان کے طریقوں کو، ان کے نظاموں کو، ان کی سوچ اور فکر کو نہ اپناؤ. بہت تھوڑی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. حالانکہ سیدھی سی بات ہے، جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، زمین آسمان اس نے بنائے، ہمیں ہمارے باپے دادے پردادے کو اس نے بنایا، اس کو حق ہے نا ہمارے لیے حق مقرر کرنے کا کہ یہ حق کا راستہ ہے. تو ہمیں وہ قبول کرنی چاہیے بات. لیکن اکثریت اللہ کی طرف سے آنے والی بات کی پیروی نہیں کرتے. تھوڑے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس بات کی نصیحت حاصل کرتے ہیں. ہر دور میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابلہ میں باپ دادا، برادری، رسم رواج، نظام دستور، مذہبی پیشوا اور سوسائٹی کے تقاضے، ان کو جو ہے اپنے لیے معیار مقرر کیا حق کا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کا کلام پیش کیا جو حق ہے، جو رسول پیش کرتا ہے وہ حق ہے. لیکن قوم نے کیا کہا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. قوم کہنے لگی اور ان کے سردار کہنے لگے کہ لوگوں نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا. نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی. جو ہمارے بڑے طریقہ چھوڑ گئے نا، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر والا، یہ 5 جو بڑے تھے نیک لوگ، ان کے طریقے پر، ان کی درگاہوں آستانوں پر جو نظر نیاز چڑھاوے ہمارے بڑے چڑھاتے تھے، ان کو مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے پکارتے تھے. آستانے درگاہیں انہوں نے بنا رکھی تھیں. بس ہمارا وہی طریقہ ہے. نوح علیہ السلام کی بات کہ صرف ایک اللہ کی بات مانو اور ایک اللہ کے آگے جھکو، یہ نہیں مانی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دور آیا ابراہیم علیہ السلام کا.
جب انہوں نے اللہ کی طرف سے حق پیش کیا تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے؟ اور ان کا باپ اس قوم میں آگے آگے تھا۔ قرآن نے بیان کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی خبر سناؤ ان لوگوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہ یہ کیا تم نے طریقہ بنا رکھا ہے پوجا پاٹ کا، سورنے پکارنے کا، نظر نیاز چڑھاوے چڑھانے کا، 3 راتیں 5 راتیں یہاں گزارنے کا، اور یہاں ان قبروں اور مزاروں پر ان جگہوں پر بیٹھنے کا، مشکل کشائی عادت روائی کے لیے ان کو یہ کیا ہے یہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، یہ مورتیاں ہیں، یہ تصویریں ہیں نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور جو آپ کہہ رہے یہ ہمارا طریقہ ہے، 5 راتیں 7 راتیں 9 راتیں یہاں گزارتے ہیں، یہاں کے ہم چکر لگاتے ہیں، پھیرے لگاتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں، یہاں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں، بس یہی ہے سارا کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یہ میں قرآن سنا رہا ہوں، 19واں پارہ ہے، سورہ شعراء ہے، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، نہ تم یہ جو سارا کچھ کرتے ہو ان بزرگوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، مجھے یہ بتاؤ یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان سے بچاتے ہیں؟ کیونکہ معبود تو وہ ہے، مشکل کشا تو وہ ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو، جو فائدہ دے سکے نقصان سے بچا سکے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں، نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو بڑی مشرک قوم تھی، گھر گھر فیکٹریاں بنائی ہوئی تھیں رب بنانے کی، رب بناتے تھے، وہ جو بت بناتے تھے مورتیاں، کیا ہے پوجا، جیسے یہاں ہندوستان میں نہیں بنتا، اس کو وہ رب بھی مانتے ہو، کیا اس کو مانتے تو بناتے، ان کا باپ بھی بناتا تھا۔ ایسی مشرک قوم میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی مشرک قوم، لیکن مسلمانوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کتنی بڑی مشرک قوم ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں اور نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اب آگے چلنے سے پہلے یہاں تھوڑا سا سوچیں، مسلمان کلمہ پڑھنے والے 7 پشتی 8 پشتی مسلمان، 20-20 ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے والے، اذانیں کہنے والے، حج عمرے کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، ذرا ان کو دیکھو کہ یہ کیا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان کی جگہ بنائی ہوئی ہیں، وہ پہلے بت تھے، مورتیاں۔ شیطان نے کہا اب یہ بت تو نہیں بنائیں گے، اب وہ جو کچھ بت بناتے تھے، بت کیا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہوا بیت اللہ شریف پہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو 360 وہ بت تصویریں، ان میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی تصویر تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی تصویر تھی، اور یہ لات یہ حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا۔ تو میرا مطلب بت کیا ہے؟ بت کیا ہے؟ بت مورتی، تصویر، ڈھانچہ، کسی نیک آدمی کا تصور ذہن میں رکھ کے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور یہ مشکل کشائی کرتا ہے، اس کی تم مورتی بناؤ، بت بناؤ، تصویر بناؤ، جگہ بناؤ، استانہ بناؤ، قبر بناؤ، مزار بناؤ، کوٹھا بناؤ، کوٹھڑی بناؤ، تصور تو وہی ہے۔ یہ جو ہندو ہیں نا، ٹھیک ہے یہ رب کے منکر ہیں، لیکن وہ جو بناتے ہیں نا، وہ اپنے عقیدے کے مطابق یہ سمجھتے ہیں جو رام ہے نا، رام، اس کا یہ مظہر ہے۔ تو خیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے درخت کی پوجا ہوئی، چاند کی ہوئی، سورج کی ہوئی، اللہ کے نیک، کیا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر، مریم کی تصویر نہیں بنا؟ مطلب اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے، ان کی وہ تصویریں، یہ سارا۔
تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مسلمان قبروں مزاروں کے ساتھ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے، بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، وہ ادھر لے کے جا رہا ہے بکرا وہاں دینے کے لیے، وہ ادھر جا رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ جناب یہ سنتے ہاں سنتے، 14 طبق روشن ان پر تو کہاں پھرتا ہے، یہ سیاہ سفید کے مالک ہے، یہ سنتے ہیں، مشکلیں حل کرتے ہیں، یہ بگڑی بناتے ہیں، نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں، یہی ہمیں دے رہے ہیں، اس لیے تو ان کا نام داتا ہے۔ کہاں تو یہ مناظرے کرتے ہیں، یہ دلیلیں دیتے ہیں، ہاں یہ کہتے ہیں ہم قرآن سے ثابت کریں گے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنا بھی جائز ہے۔ لو سن لو، قرآن سارا توحید سمجھانے آیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی قسم یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں اور نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، سنتے نہیں ہیں، نفع نقصان پہ قدرت نہیں رکھتے، لیکن ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی کرتے۔ یہ ہے دلیل، ہمارے باپ دادا۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے آنے والی بات کے مقابلہ میں لوگوں نے باپ دادا کا نعرہ لگایا، ہر قوم نے یہی بات کی، آج بھی لوگ یہی کہتے۔ کل ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، میں اس سے بات کر رہا تھا، وہ میرے ساتھ، ہم بس یہی سوچ رہے تھے یہ جو آج کل کا مسلمانوں کا رویہ ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ یار یہ سوچتے نہیں ہمارے بھائی جو 1400 سال پہلے قرآن ہے، حدیث ہے، جو اس کی بات کرے کہتے ہیں کہ نواں ہی مسئلہ کڈے، پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا، اور جو 50 سال 100 سال اور 150 سال 200 سال پہلے کی بات ہے وہ اصل ہے، اور جو 1400 سال کی بات ہے وہ نہیں ہے۔ اصل میں بات پتہ کہاں سے شروع ہوئی، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ایک شہر کا نام لیا انہوں نے کہ وہاں یہ فلیکس لگے ہیں اور اشتہار چھپے ہیں، 50 سالہ جشن میلاد کے جلوس کا جشن، 50 سالہ جشن میلاد کے جلوس کا جشن۔ کیا مطلب؟ یعنی 50 سال سے مسلسل یہاں ہم 50 سال سے مسلسل ہم یہاں جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکال رہے ہیں۔ خیر وہ تو وہ جانے اور رب جانے۔ میں جو بات اس وقت کہنا چاہتا ہوں، جہاں سے پھر ہماری بات چل پڑی، کہ وہ گویا مان رہے ہیں کہ 50 سال سے شروع کیا ہم نے، پہلے نہیں تھا۔ 50 سالہ جشن جب منایا جا رہا ہے، 50 سالہ جشن منایا جا رہا ہے کس چیز کا؟ کہ ہم 50 سال سے لگاتار یہاں جلوس نکال رہے ہیں اور اب جشن مناتے۔ اس کا مطلب انہوں نے تسلیم، جیسے میں نے پچھلے جو میں آپ کو بتایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، جی فوت نہیں ہوئے، ہم نے پورا یہاں خطبہ پڑھایا تو بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نئے آئے تھے، کہنے لگے جی دوسروں کو کہنے لگے ہم کیا ہیں یار، ہم تو بس ایسے اب بیکار سے لوگ ہیں۔ قرآن حدیث میں بات ہے نا، کہنے لگے یار باتیں تو ٹھیک تھیں ساری، پر یہ جو انہوں نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یا آپ کو موت آ گئی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ان سے پوچھنا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ کہتا ہے 63 سال۔ تو پھر 63 سال کا کیا مطلب ہے؟ 63 سال تک تھے، 64 سال میں نہیں گئے۔ کہنے کا مقصد ہے حق بولتا ہے، حق خود بولتا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، سچ تو سچ ہوتا ہے، حق تو حق۔ تو خیر اب گویا خود تسلیم کیا کہ یہ 50۔ تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ لوگ بڑے عجیب ہیں، ہر کوئی باپ دادا کو معیار بناتا ہے، یہ حق کا معیار نہیں ہے، باپ دادا کا احترام کرو۔ تو بات یہ چلی کہ نوح علیہ السلام نے بھی بڑوں کا نام لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے دیکھتے باپ دادا کرتے، اور یہ مناظرے کرتے ہیں کہ سنتے ہیں دیکھتے۔ وہ ویسے آگے سے دلیلیں تو سر جن کا سر ہے نہ پاؤں ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں مشکل حل کرتا۔ قرآن میں نبیوں رسولوں کے متعلق اللہ نے بتایا، یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے سنی۔ اللہ کہتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین لبث فی بطنی الی یوم یبعثون۔ میرے بندو اگر یہ نبی نبوت والا، تم کہاں پھرتے ہو؟ اللہ سمجھاتا ہے میرے بندو سمجھو، اگر یہ نبوت والا، پیغام والا، وحی والا، ہمارا مقرب بندہ یونس
علیہ السلام اگر ہمیں نہ پکارتا، قرآن کہتا ہے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یہ باہر آیا ہمیں پکارنے کی وجہ سے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے ہر غلطی کمزوری عاجزی سے، میں نے غلطی کی مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے جانی پہچانی آواز ہے، میرا بندہ یونس بول رہا ہے مچھلی کے پیٹ میں، اس سے زیادہ اللہ تمہیں کیا سمجھائے؟ مچھلی کے پیٹ سے باہر آیا اللہ کو پکارنے کی وجہ سے۔ تو قرآن کے مقابلے میں دلائل سنیں ذرا، ان کے دلائل۔ وہ جو میرا لڑکا ہے نا، سب جو قرآن کی آیت آپ سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، یہ قرآن مجید کا نبی اور رسولوں کا واقعہ بتاتے ہیں، اس کا جواب سنو ذرا ان لوگوں کا۔ باہر سے الٹی سیدھی کہتے ہوئے دیکھو بات یہ آپ صحیح کر رہے ہیں لیکن ہماری بھی سنو۔ ہاں کیا بھی؟ میرا لڑکا نہیں ہے، ہاں وہ کالج میں پڑھتا ہے، اچھا اس کا جو کلاس فیلو نہیں ہے، ہاں اس کا جو ماموں ہے نا، ہاں اس کے ماموں نے اس کو بتایا کہ ایک رسالہ تھا، اس کا نام تو یاد نہیں ہے، اس میں ایک قصہ تھا، ایک بزرگ تھا، پتہ نہیں خواجہ باقی بلّہ تھے یا خواجہ بختیار کاکی تھے یا خواجہ نظام، سے وہ نام بھول گئے بزرگ کا۔ وہ ایک جگہ سے جا رہے تھے، وہ شہر کا پتہ نہیں ہے ویسے، وہ ادھر سے کشتی میں ادھر جا رہے تھے، تو انہوں نے پھر جب مشکل میں پھنسے نا، انہیں اس کو پکارا تھا، تو سن لو نہ سار نہ پاؤں نہ اگا نہ پچھا۔ اس لیے میں کہا کہ تم 6 ڈگریاں دین میں بدھو، قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے پہاڑ پر نازل ہو اس کو ریزے ریزے کر دے، اس پہ تمہاری تسلی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی بڑی گستاخی ہے اللہ کی قسم کہ قرآن کی آیت سن کے کوئی آدمی اللہ کے مقابلہ میں کسی کا قصہ وہ بیان کرے، اور جب کوئی کہے کہ یار اس کا تھوڑا پوسٹ مارٹم آدمی کرے نا، یار یہ بات کب کر، ہاں مجھے پتا تھا تم نے نہیں ماننا، تم نے یہ نہیں ماننا، چلو چلو لو سن لو۔ ہم قرآن حدیث کی بات ہو صحیح اس کو مان، تو میں بتا رہا تھا حق کا معیار کیا۔ اب آگے چلو، دور ہے یہود و نصارہ کا، قرآن کہتا ہے 10واں پارہ، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے اپنے علماء کو، مذہبی پیشواؤں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا تھا، اللہ کے بغیر، قرآن کہتا ہے رب بنا لیا تھا۔ اچھا ایک بات میں اور آپ کو سمجھاتا جاؤں گا آج، رب جو ہے نا اللہ، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، کائنات کو بنایا، چاند سورج چڑھایا، بارش برساتا ہے، وہ جو رب ہے نا، اس کے مقابلہ میں رب چاند چڑھانے والا، سورج چڑھانے والا، زمین آسمان بنا، کبھی کسی نے نہیں مانا، کبھی کسی نے نہیں مانا۔ دنیا میں کوئی مشرک نہیں گزرا، نہ کوئی مشرک قوم گزری ہے، بڑے سے بڑے مشرک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ رب کے مقابلہ میں کوئی سورج بنانے والا ہے نا، سب یہی کہتے ہیں رب وہ ہے چاند سورج چڑھانے والا، زمین آسمان بنانے والا ہے، لیکن اس نے آگے اپنے بندوں کو اختیار دیے ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ بندوں کو اختیار ہے، اللہ کہتا ہے یہ رب بنانا ہے، اس کو رب بنانا ہے۔ سنو آیت قرآن کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے علماء کو، مذہبی پیشواؤں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا تھا۔ آج کل جب آپ ان کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام تو اللہ کے ہیں، رب نہیں، بابا ہم رب نہیں مانتے، تیرا دماغ خراب ہے، ہم رب نہیں مانتے اللہ کے مقابلہ میں، رب وہ ہے، زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا، کائنات کو اس نے بنایا، چاند سورج اس نے چلایا، رات دن وہ لاتا لے جاتا ہے۔ بابا اللہ نے اختیارات دی، اللہ کہتا ہے یہی رب بنانا ہے، رب والا حق، رب والا اختیار، رب والی خصوصیت کسی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتہ، درخت، پہاڑ کے اندر، آپ کسی قبر، مزار کے اندر، کسی بت کے اندر، درخت، سورج، چاند میں سمجھیں آپ نے اس کو رب بنا لیا۔ تم نہ کہو زبان سے کہ میں نے رب نہیں بنایا، قرآن کہتا ہے کہ تم نے اس کو رب بنایا۔ دیکھو قرآن کی ہے۔ اور سنو، سورہ شعراء میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جہنمی جہنم میں جلیں گے نا تو کہیں گے ہم بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین،
اپنے معبودوں کے متعلق کہیں گے ہم بڑے گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں برابر بناتے تھے رب العالمین کے قرآن 19واں پارہ سورہ شعراء اذ نسویکم برب العالمین، ہم بڑی گمراہی میں تھے جب تمہیں رب العالمین کے برابر بناتے تھے۔ حالانکہ کوئی نہیں دنیا میں گزرا جس نے رب العالمین کے مقابلہ میں کسی کو رب بنایا ہو، چاند سورج زمین آسمان بنانے والا کوئی نہیں گزرا، لیکن قرآن کہتا ہے جہنمی وہاں اقرار کریں گے کہ ہم بڑے گمراہ تھے جب تمہیں ہم رب العالمین کے برابر بناتے تھے۔ کیا سمجھ آئی بات کہ رب والی صفت پیدا کرنے والی، رزق دینے والی، صحت دینے والی، اولاد دینے والی، مشکل کشائی کرنے والی، حاجت روائی کرنے والی، جو بھی رب کی صفت ہے جو رب کرتا ہے، یہ کسی میں سمجھنا اس کو رب بنا۔ رب بنانے کے کوئی سیکھ نہیں ہوتے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہر دور میں لوگوں نے اللہ کی طرف سے آنے والے حق، اللہ کی طرف سے آنے والی بات کے مقابلہ میں مذہبی پیشواؤں، باپ دادا، سرداروں، وڈیروں، نظام، دستور، اپنے اپنے طریقے، ان کا نعرہ لگایا۔ چنانچہ حاتم طائی دنیا میں بڑا مشہور آدمی گزرا ہے، سخی، اس کا بیٹا تھا عدی رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحابی بن گیا۔ اس نے جب یہ آیت سنی نا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو اور اپنے جناب ان درویشوں کو رب بنا لیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ کو پتہ ہے میں عیسائی تھا اور میں انجیل کا عالم ہوں، میرا مذہب عیسائی تھا، ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا، ہم نے ان کو رب نہیں بنایا تھا۔ وہی بات جو میں نے سمجھائی، رب کا مطلب ہے زمین آسمان کائنات بنانے والا، ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم کے تفسیر میں جاؤ، جہاں جو ان کی مرضی تفسیر پڑھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مجھے یہ بتا، جس چیز کو تمہارے مذہبی پیشوا، تمہارے بزرگ، تمہارے امام حلال کر دیتے تھے، تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ کہتے ہیں ہاں۔ جس چیز کو تمہارے مذہبی پیشوا، امام، بزرگ حرام کر دیتے تھے، تم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ جناب ہاں۔ فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اور کیا ہوتی ہے عبادت؟ کیونکہ حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ اپنے نبی کے ذریعے بتائے گا کہ یہ حلال اور حرام ہے۔ یہ حق اگر آپ اپنی برادری کو دیں، نظام کو دیں، دستور کو دیں، مذہبی پیشوا کو دیں، عالم کو دیں، مفتی کو دیں، کسی بزرگ امام کو دے دیں، آپ نے اس کو رب مان لیا۔ یار میں نے پہلے بتایا کہ رب کے مقابلہ میں چاند سورج چڑھانے والا، رات دن لانے جانے والا، زمین آسمان کوئی بھی نہیں مانتا۔ سب اللہ والی خصوصیات، اللہ والے اختیارات، اللہ والے کام مانتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اس کو دی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ہر دور میں، اب آگے چلیے، دور آیا مکہ والوں کا، مکہ والوں کا دور آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پیش کیا، جو اللہ کی طرف سے یہ قرآن آیا، اور اس کی شرح تفسیر سمجھائی آپ کو، لوگوں کو یہ بات بتائی، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قرآن کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پیچھے لگو اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو پیچھے لگیں گے اس چیز کے جس پر ہم اپنے باپ دادا کو پایا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، قرآن نے واضح کیا۔ یعنی یہ تو دو باتیں ہیں نا، اگر آپ یوں کہنا کہ پوری انسان، جب سے شرک آیا پوری انسانی تاریخ میں ان کی بس یہ دو باتیں تھیں، اور دلائل بھی ان کے اور آج والے لوگوں کے ایک تو یہ کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اختیارات دیے ہوئے، اور نمبر دو باپ دادا کی بات، بس یہی تو دو مسئلے ہیں جو سارے نبیوں رسولوں کی قوموں نے آگے سے کھڑے کیے۔ اب مکہ والوں نے بھی یہ بات کہی، اور پھر کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا،
ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے سارے معبودوں کو، اس کا مطلب اس کو وہ معبود سارے معبودوں کو ختم کر کے کہتا ہے ایک الہ ایک معبود۔ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، صحت کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، کبھی کسی چیز کی ضرورت ہے، کبھی کسی سے، سارے کام ایک رب بھی کرتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ایک جگہ انہوں نے کہا ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاق، یہ بات تو نہ بابا سے سنی، نہ دادا سے، نہ پردادا سے، پتہ نہیں کہاں سے اس نے یہ بات نکال لی ہے۔ اور ابو طالب جو تھا، وہ جو 3 شرطوں والا واقعہ تم سن چکے ہو، جب مکہ والوں نے کہا ابو طالب تو بہت ساتھ دیتا ہے اپنے بھتیجے کا، ٹھیک ہے تیرا بھتیجا ہے، لیکن آج ہم آپ سے 2 ٹوک بات کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے بھتیجے کو کہے اس کا مطالبہ کیا چاہتا ہے؟ رشتہ چاہتا ہے جس خاندان میں اشارہ کرے شادی کرا دیتے ہیں، دولت چاہتا ہے اس کے قدموں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، سرداری چاہتا ہے، آزاد ماؤں کے پیٹوں سے ہم آزاد پیدا ہوئے، ہم عرب لوگ گھوڑا اور تلوار میدان میں فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں روم اور ایران ہمیں ماتحت نہ کر سکے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہے۔ بس ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ باتیں کہنی چھوڑ دے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کی نا بات، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں مضمون کے ساتھ تعلق رکھنے والی، مسئلہ یہی تھا کہ سارے معبودوں کو ختم کر کے کہتا ہے ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ بگڑی بنانے والا، سارے کام کرنے والا ایک اللہ۔ یہ بات ہم نے باپ دادا سے، انہوں نے باپ دادا کی بات کی، ورنہ رب کو وہ بھی مانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من يدبر الامر فسيقولون الله قل افلا تتقون۔ نبی ان سے پوچھ 4 سوال، 11واں پارہ سورہ یونس، 3 پاؤ شروع ہو رہا ہے۔ نبی ان سے پوچھ کون تھے؟ ان سے پوچھ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ اس امت کے بڑے کھڑپینچ، سب سے بڑے مشرک، سب سے بڑے نبی رسول اللہ کے مخالف، سب سے زیادہ قرآن کے مخالف، جنگیں لڑنے والے آپ سے۔ اللہ کہتا ہے ان سے پوچھ 4 سوال۔ پہلا سوال من یرزقکم من السماء والارض، تم رزق کون دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، یعنی آسمان سے بارشیں برسا کر، زمین سے انگوریاں نکال کر تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ دوسری بات امن یملک السمع والابصار، کانوں اور آنکھوں پہ کنٹرول کس کا ہے؟ سننے اور دیکھنے کی طاقت ہے، دینا لینا، زیادہ کرنا کم کرنا کس کا اختیار ہے؟ تیسری بات وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندے سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا کون؟ انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، بے جان نطفے سے جاندار، جاندار سے بے جان نطفہ، کھجور سے گٹھلی، گٹھلی سے کھجور، دانے سے بالی، بالی سے دانہ، مومن سے کافر، کافر سے مومن، یہ ساری تفسیریں ہیں۔ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ، یعنی زندگی موت کا مالک کون؟ ان سے پوچھ ابو لہب اور اس کی پارٹی سے، ابو جہل اور اس کی پارٹی سے۔ اور چوتھا سوال وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ یہاں سردی ہے، وہاں گرمی ہے، یہاں بہار ہے، وہاں خزاں ہے، یہاں شادی ہے، وہاں جنازہ ہے، کون ہے یہ 4 کام کرنے والا؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، ان سب کا یہ عقیدہ تھا۔ قرآن کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے کہ یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، نبی پھر کہے، مان چکے ہیں، اوپر سے ضرب لگا توحید کی، پھر ڈرتے نہیں ہو؟ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندگی موت کا مالک ہے، کان اور آنکھیں جس کے کنٹرول میں ہیں، جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تدبیر چلا رہا ہے، جو زندگی موت کا مالک ہے، اس کے آگے جھکو، اس سے مانگو، نظر نیاز چڑھاوا اس کے لیے دو، اس کو پکارو، اس کو مشکل کشا حاجت روا داتا مانو، پھر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات؟ یہ قرآن کہتا ہے
اس کا مطلب ہے مکہ والے اس بات کو مانتے تھے. مسلمان تو اللہ معاف فرمائے بہت پیچھے کھڑے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ابو جہل ابو لہب کا عقیدہ تھا کہ رازق اللہ ہے, وہ رزق نہیں کسی اور کو مانتے تھے. اور یہاں لاہور والے سے پوچھو کہتا علی جویری دے رہا ہے داتا, نام ہی داتا دینے والا, اور گنج بخش خزانے بخشنے والا. حالانکہ سوئی بخش کوئی نہیں, تنکا بخش کوئی نہیں اللہ کے بجائے. پاک پتن والوں سے پوچھو تو کہتا ہے بابا فرید دے رہا ہے. اجمیر والوں سے پوچھو تو کہتا ہے معین الدین چشتی دے رہا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رزق وہاں سے وہ مل رہا ہے, وہ مل رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو جمعرات جا کے علی اجمیری کی قبر پر گزارتے ہیں, کہتے ہیں یہی دے رہا ہے. اللہ, بڑا حوصلہ ہے اللہ کا. کانوں آنکھوں پہ کنٹرول, کہتا ہے فلاں جگہ پہ بہرے ٹھیک ہو رہے ہیں اور وہاں جگہ پہ اندھے. سب ایسی باتیں چھوڑتے ہیں. اور زندگی موت کا مالک کہتے ہیں 80,000 مردے تو ایک دن میں عبد القادر جیلانی نے زندہ کیے, اور کشتی والا وہ واقعہ جھوٹ سارا, کہتا ہے وہ 12 سال بعد سب کو ان کو کنارے لگایا تھا, وہ زندہ کیے تھے سارے. عجیب. اور کائنات کا نظام کہتے تمہیں پھنسی نکلی ہیں, تیری بہن دودھ نہیں دیتی, تجھے اولاد چاہیے, تیرا فلاں مسئلہ, تو رب کس لیے؟ یعنی افسوس ہے کہ ابو جہل اور اس کی پارٹی کا عقیدہ تھا کہ یہ کام ایک اللہ کرتا ہے. یہ کام اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت, وہ اس کو مانتے تھے. آگے الوہیت میں وہ منکر تھے. یعنی نبیوں نے یہ کہا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب یہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے تو پھر جھکو بھی اسی کے آگے. پہلا پارہ شروع میں آپ سن چکے ہیں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. جب تم یہ مانتے ہو تو فلا تجعلوا للہ اندادا, اس کے ساتھ شریک تو نہ بنا. اس کو تو دلیل بنایا نبیوں رسولوں نے کہ جب تم یہ مانتے ہو تو پھر کیوں اس کے ساتھ پکارتے ہو. ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے اس سے بھی پیچھے ہیں. 4 آدمی بیٹھے تھے, آپس میں بات ہونے لگی, نماز کتنی تم نے یاد کی ہے, کتنی نماز تم نے یاد کی ہے. کہتے ہیں میں اب نا قل ھو اللہ احد پر پہنچا. اس نے اس سے پوچھا تم نے کتنی یاد کی ہے. اس نے بتایا ابھی میں نے الحمدللہ ختم کی ہے, یاد کر رہا ہوں نا نماز. تیسرے سے پوچھا کہ تو نے کتنی نماز یاد کی ہے. کہتا ہے میں نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, ابھی میں نے یہ یاد کی ہے. چوتھے سے پوچھا تو, کہتا میں سبحانک اللہم سے بھی نا بہت پیچھے ہوں, سبحانک اللہم سے بھی نا بہت پیچھے. یہ مسلمان کلمہ شریف کلمہ گو پڑھنے والے, کلمہ گو مشرک کہوں ان کو کیا کہوں, یہ کلمہ شریف پڑھنے والے سبحانک اللہم سے بھی بہت پیچھے. میں سمجھ آ گئی ہوگی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. جو بات مکے والے مانتے تھے یہ تو اس کو بھی نہیں مانتے. اصل مسئلہ تو آگے ہے. قرآن نے اس کو دلیل بنایا کہ جب خالق وہ ہے, مالک وہ ہے, رازق وہ ہے, بارش وہ برساتا ہے, کھلاتا وہ ہے, پلاتا وہ ہے, زندہ وہ کرتا ہے, مارتا وہ ہے, تو پھر جھکو بھی اسی کے آگے, مانگو بھی اسی سے, نظر نیاز بھی اسی کے لیے, چڑھاوا بھی اسی کے لیے, مشکل کشا بھی وہی ہے, حاجت روا. اس کو تو دلیل بنایا, یہ پہلے ہی نہیں مانا. یہ سبحانک اللہم اس میں بہت پیچھے ہے. بس اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دی. تو بات چل رہی تھی کہ باپ دادا, یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سب کا رد کر کے, کیونکہ یہودی بھی تو یہی کہتے تھے نا, سن چکے ہو, اور کہتے تھے یہی حق ہے. اچھا یہی حق ہے, ہاں جو تم باپ دادا کے پیچھے چلتے ہو. ہاں یہودی کہتے تھے یہی حق ہے. عیسائی کہتے تھے حق ہے, ہاں یہی جو تم باپ دادا کے پیچھے چلتے ہو. ہاں اللہ فرماتا ہے کہ غلط ہے. تفصیل سے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ یہ نہیں تھا جو ان کا ہے, اور اب یہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ. اللہ فرماتے اگر وہ ایمان لائیں. یہودی غلط کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں, یا باپ دادا حق کا معیار ہے. عیسائی غلط کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور یہ حق کا معیار ہے. غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو صحابہ کرام. تو صحابہ کرام کس پر ایمان لائے تھے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھا. اللہ کی طرف سے نازل شدہ کیا تھا؟ یا قرآن یا حدیث. تو اللہ کہتا ہے اس چیز کے پیچھے لگو جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. قرآن حدیث دونوں اللہ کی طرف سے آئی.
قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے دو چیزیں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعلم الکتاب والحکمہ، ایک کتاب دی ہے، ایک میں نے حکمت دی ہے یعنی حدیث اور سنت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار میں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، مجھے اللہ نے دو چیزیں دی ہیں، کیا؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس جیسی ایک اور چیز ہے، حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حدیث تو آپ بار بار سن چکے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جتنی بھی گمراہی آئے گی، ایک رب کا قرآن، ایک میں محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ساری زندگی صحابہ کو کیا پہنچایا؟ دو چیزیں، یا قرآن یا اپنی حدیث اور سنت، یہ دو چیزیں، یہ حق کا معیار ہے۔ چنانچہ آخری حج آپ نے کیا، عرفات کا میدان ہے، یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، 1.5 لاکھ کا مجمع ہے، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ ہے، صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، قرآن کے گواہ کھڑے ہیں، حج کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا حال بلغت، کیا میں نے تمہیں حق پہنچا دیا؟ اور حدیث میں لفظ ہے کہ میرے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا، مجھے بتاؤ کیا میں نے تمہیں حق پہنچایا؟ 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، مرد اور عورتیں تھے، عربی اور عجمی تھے، بڑے اور چھوٹے تھے، جوان اور بوڑھے، سب مجمع نے بیک آواز ہو کے کہا تھا قد بلغت وادیت ونصحت، ہم اقرار کرتے ہیں میدان عرفات میں یوم عرفہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوری تبلیغ کر دی اور ڈیوٹی ادا کر دی اور خیر خواہی کا حق ادا کر دی۔ پھر آپ نے پوچھا دوبارہ حل بلغت، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ پھر انہوں نے یہی جواب دیا قد بلغت وادیت ونصحت۔ تیسری بار پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا بالکل پہنچا دیا۔ پھر آپ نے اللہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ گواہ ہو جا، یا اللہ گواہ ہو جا، یا اللہ گواہ ہو جا، یہ اقرار کر رہے ہیں میدان عرفات میں 1.5 لاکھ کا مجمع ہے کہ میں نے ان کو حق پہنچا دیا۔ اور پھر جو پہنچایا تھا وہ کیا تھا؟ یا قرآن تھا یا حدیث، یہ حق تھا، یہ حق جس پر 1.5 لاکھ صحابہ کا اجماع ہوا اور مہر لگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا جب یہ بات طے ہوگی تو پھر سنو، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، یہ حق ہے، یہ حق ہے، اور باقی سنو ان امورکم الجاہلیہ موضوعۃ تحت قدمی ہاتین، تمہارے جہلی رسم رواج، طریقے، مذہبی پیشواؤں کے قول، فتوے، علاقے سوسائٹی کی باتیں ساری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے مسل کے رکھ دیے گئے ہیں، سارے نظام دستور اور ساری باتیں۔ آج کے بعد عبادت ہوگی تو ایک اللہ کی ہوگی اور اطاعت ہوگی تو میں محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے یہ پہلا پارہ تقریباً ختم ہو رہا ہے،
تو اس میں بات یہ آئی تھی کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ حق وہ ہے جس پر ہم ہیں، اور حق وہ ہے جس پر باپ دادا ہیں، اور ہم ابراہیمی ہیں۔ ابراہیم بھی اسی طرح تھا۔ اللہ نے رد کیا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ ایسا نہیں تھا، اور یہ بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور ان کا بیٹا یعقوب، ان کا تذکرہ کر کے انہوں نے مرتے وقت بھی یہی بات کی جو ملت ابراہیمی تھی اور یہ نہیں تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ صاحبزادگی نہیں چلے گی، صاحبزادگی نہیں چلے گی، نبی زادے، رسول زادے، پیغمبر زادے، یہ کام نہیں چلے گا، یہ بات پہلے ہو چکی تھی۔ تو پھر حق کیا ہے؟ حق نے کہا، اللہ نے فرمایا حق کے متعلق، جیسے آج عرض کیا گیا کہ جو اللہ کی طرف سے آئے نا وہ حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا اللہ کا کلام قرآن آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے، اور اس کو اپنایا کس نے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حق کو پہچاننے کے لیے دلیل صحابہ کرام کو بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نا وہ حق ہے۔ اچھا قرآن کو کیسے ماننا ہے؟ حدیث تو آ گئی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ نے یہ پابندی لگا دی کہ قرآن حدیث کو ایسے ماننا ہے جیسے صحابہ کرام نے مانا، اپنی مرضی کے معنی نہیں کرنے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائے نا یہودی، یہ جو دعوے کر رہے ہیں، اور عیسائی، تمہارے جیسا ایمان جیسے تم نے مانا، تو پھر یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اگر اعراض کریں تو یہ ہمیشہ کی نحوست بدبختی میں ہے، اور اللہ تیری طرف سے محمد ان سے نپٹے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام والا ایمان نہیں چاہیے اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا اللہ ان کو معیار کیوں قرار دیا کہ حق پر ایسے چلو جیسے وہ چلے؟ اللہ فرماتے ہیں صبغت اللہ، اللہ کا رنگ تھا جو ان کو چڑھا ہوا ہے، اور اللہ کا رنگ سب سے پکا رنگ ہے۔ یہ بھی اشارہ ہے، عیسائی نا جب بچہ 7 سال کا ہوتا تھا نا تو اس کو رنگ دیتے تھے، خاص زرد قسم کا رنگ، کہ اب یہ پکا عیسائی بنا ہے، رنگ دیتے تھے یہودی بھی۔ تو اللہ نے کہا اصل رنگ تو اللہ والا ہے، یہ رنگ نہیں یہ تم نے چڑھا ہوا، اور یہ اللہ والا رنگ صحابہ کرام کو چڑھا ہوا ہے، لہذا ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ صحابہ کرام لائے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، وہ آپ کی ہر بات لکھتے تھے، جو آپ فرماتے لکھ لیتے، جو فرماتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا عبداللہ ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غمی میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کیفیت میں، کبھی کسی حالت میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم صحابہ کرام اور رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم شاگرد ہو، قرآن کے گواہ ہو، لیکن تمہارا قول فتویٰ، سبحان اللہ، صحابہ دین کو سمجھتے تھے، تمہارا قول اور فتویٰ میرے لیے دلیل نہیں جب تک میں اس کی تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو آپ کی ذات سے رہنمائی، اور جب آپ وفات پا گئے تو آپ کی بات سے رہنمائی، اور آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں حدیث پر عمل کرے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ آ کے پوچھا جناب میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، ساتھی کہتے ہیں کہ ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی آپ کسی کیفیت میں کبھی۔ تو آپ نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ لکھو لکھو۔ اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، اس منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہے۔ قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، قال اللہ بھی حق ہے، قال الرسول بھی حق ہے، فرمان خدا بھی حق ہے، فرمان مصطفیٰ بھی حق ہے، اور قرآن کہتا ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہے، حق کے بعد ہلاکت ہے، حق کے بعد تباہی ہے، حق صرف قرآن اور حدیث، کتاب و سنت۔ اللہ تو اللہ ہے، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہوگی؟ اور جس کو اس نے بڑا بنا کے بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات کی اللہ نے گارنٹی دی، فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ہمارا پیغمبر وحی کے بغیر بولتے ہیں۔ یہ تو دو حق، باقی کسی کی باتیں تھی۔ دیکھو حق قرآن اور حدیث حق ہی حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں کتنا بھی بڑا ہو،
اس بزرگ کی باتیں بھی اچھی، وہاں بھی آئے گا، اس بزرگ کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس امام صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس مفتی صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس عالم صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس محدث صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں۔ جہاں بھی آئے وہ حق نہیں ہوتا، اور اللہ رسول کی بات حق ہی حق ہے، قرآن حدیث حق ہی حق ہے، کتاب و سنت حق ہی حق ہے۔ لہذا معیار قرآن حدیث ہے، اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے، جیسے صحابہ کرام نے کیا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آج اگر آپ نے پرکھنا ہے، ایک مثال ہے، لوگ فوتگی پہ کام کافی کرتے ہیں، کچھ تیسرے دن کرتے ہیں، کچھ چوتھے دن کرتے ہیں، کچھ پانچویں دن کرتے ہیں، ساتویں دن کرتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ صحابہ کو اللہ نے معیار قرار دیا، کرتے ہیں پانچویں دن ساتویں دن کرتے ہیں کام، ایک مثال ہے۔ کچھ شادی پہ کرتے ہیں، کچھ عقیدے بنائے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے وظیفے، اذان، درود۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جو چیز بھی آج آپ پرکھنا چاہتے ہیں نا، کچھ جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، سب بھائی ہیں، ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہے، پیار محبت سے رہو، ایمان سکون سے رہو۔ یہ دیکھو کہ کیا یہ چیز صحابہ کرام کے پاس تھی، ان کے دور میں تھی؟ اگر اس وقت تھی تو ٹھیک ہے، نہیں تو غلط، بات ختم ہو گئی۔ چونکہ مگرچہ یہ کہ وہ کہ ہم کے وہ کہ، یہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، 2 اور 2 4۔ جس چیز کو آپ پرکھنا چاہتے ہیں، اس کا تعلق شادی سے ہے، اس کا غمی سے ہے، عقیدے سے ہے، نماز سے ہے، اذان سے ہے، درود سے ہے، وظیفے سے ہے۔ دیکھو کہ کیا صحابہ کرام میں تھی؟ موٹی سی بات ہے، تھی تو تھی، نہیں تو نہیں۔ نہ باپ دادا، نہ برادری، نہ امام، نہ مفتی، نہ سب کی عزت احترام کرو، لیکن بات قرآن حدیث پر، اور قرآن حدیث کیسے؟ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پہ عمل کیا۔ آخر میں حدیث سن لو، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبر۔ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا۔ رائی کا دانہ وہ تھوڑا تو تول وزن میں بھی نہیں آتا، جس کے دل میں اتنا تکبر ہوا نا، وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام کانپ گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کو ہر بار ڈر لگتا رہتا۔ ہمیں تو ڈر نہیں ہے نا، اللہ معاف کر، سن کے سن۔ انہوں نے پوچھا جناب اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، یہ تکبر تو نہیں کہ مارے نہ ہمیں؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، یہ تکبر نہیں۔ جناب تکبر کیا ہے؟ یہ ہے دین۔ قدم قدم پہ پوچھتے تھے، حالانکہ صحابہ کرام تھے۔ جناب تکبر کیا ہے؟ تو آپ نے 2 باتوں میں تکبر بتایا، بطر الحق، حق قبول نہ کرنا۔ قرآن کی آیت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، دیکھ کے پڑھ کے سن کے اگرچہ چونکہ چنانچہ او جی بس دیکھو نا، آخر باپ دادا نانی اماں میرے نے نا 70 حج کیے ہوئے تھے، اور وہاں سے آخر امام صاحب آخر میرا مطلب آخر ان کے پاس بھی تو آخر تے عمل کرنا ہے کہ اول تے کرنا، من حرام تے ہوجتا ڈیر۔ آخر ان کے پاس سامنے آیت پڑھی ہے، سامنے حدیث ہے، آخر ان کے پاس بھی کوئی ہوگی، آخر ان کے پاس بھی وہ تو ہوگی، کیا ہوگی جو سامنے ہے، اس کو چھوڑ دے تو۔ یہ ہے متکبر، جس کی گردن آیت اور حدیث کے آگے نہیں جھکتی، بڑا جھک کے ملتا ہو۔ کئی لوگ بڑے مزاج شریف حدیث سناؤ کرنا محمر مستنفرہ، ایسے جیسے کھاتے ہیں۔ اور دوسری بات، کسی کو حقیر سمجھنا، دولت پیسے کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، بات کہیں کرے، اچھا چوپ ہے، باتیں کرتا ہے، گھر کھانے کے لیے دانے نہیں ہیں اور بولتا ہے، اپنی پوزیشن تو دے۔ یہ جہالت ہے، یہ تکبر ہے، کسی کو حقیر سمجھنا کسی وجہ سے۔ میں یہ 2، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد، اللہ کی بات طرف سے آنے والی بات کو قبول نہ کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ جس میں یہ ہوا ساری دنیا جنت میں جا سکتی ہے، یہ نہیں جا سکتا۔ اور جس نے لوگوں کو حقیر سمجھا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان